فلسطین کے مغربی کنارے پر ایک شہر آباد ہے جسے شہر نبلس کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں ایک مقام ایسا ہے جہاں 50 سال سے یہاں کے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک جنگ لگی ہوئی ہے۔ یہ جنگ اس شہر کے لیے نہیں بلکہ ایک مزار کے لیے ہے۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ نبلس میں جس مقام کو وہ مقام یوسف کے طور پر مقدس جانتے ہیں وہ جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے، جبکہ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ اس جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار نہیں بلکہ فلسطینی اسے ایک بزرگ یوسف دکات کے نام سے جانتے ہیں۔ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا تھا اور اسرائیلی قبضے کے بعد یہ جگہ یہودی آبادکاروں کا مرکز بن گیا۔ 1986 میں قابض اسرائیل ریاست نے اس مقام میں ایک یہودی مذہبی سکول قائم کیا جس میں تورات پڑھائی جانے لگی۔ پھر 1990 میں اس مقام کو، جس کو یہودی حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار مانتے ہیں، اس کو ایک فوجی چوکی میں تبدیل کر دیا اور بعد ازاں اس کو یہودی وزارت مذہبی امور کے حوالے کر دیا گیا۔ لیکن مورخین یہودیوں کے اس دعوے کی تردید کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نبلس میں موجود قبر 200 سال سے زیادہ پرانی نہیں، اور بعض تاریخی دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبر عثمانی دور خلافت میں بنائی گئی۔ یہودیوں کے لیے یہ مقام انتہائی اہم اور مقدس ہے جہاں یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے مطابق یہ قبر حضرت یوسف علیہ السلام کی نہیں۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو خوبصورت چہرے اور بہترین آواز والا بنا کر مبعوث فرمایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام میں سب سے خوبصورت چہرے اور اچھی آواز والے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن سے نوازا گیا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ کیسے آپ علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے ایک کنویں میں ڈالا اور کیسے وہ اس کنویں سے نکل گئے اور شاہ مصر بن گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام نے نبوت پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ چند سال مصر پر حکومت بھی کی۔ قرآن مجید میں ایک سورت کا نام بھی سورہ یوسف ہے جس میں آپ علیہ السلام کے حالات زندگی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 120 سال تک بیان ہوئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام فلسطین میں دفن ہوئے، مگر آپ علیہ السلام کی قبر مبارک پہلے فلسطین میں نہیں بلکہ دریائے نیل میں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں کیوں دفن کیا گیا، اس کے پیچھے دلچسپ تفصیل ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کے چاہنے والوں میں اختلاف ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا جائے۔ مصر کی عوام کا حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ آپ علیہ السلام کو ان کے علاقہ میں دفن کیا جائے تاکہ اس جگہ خیر و برکت رہے، اور بعد ازاں اہلیان مصر اس بات پر متفق ہوئے کہ آپ علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور اہلیان مصر اس پانی سے برکت حاصل کر سکیں۔ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔ تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر تفصیل سے لکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، 1000 کوشش کی لیکن راستہ نہ ملا۔ علماء بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ جب مصر سے چلیں تو آپ علیہ السلام کے صندوق کو یہاں سے اپنے ساتھ لے جائیں
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ لیکن سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے۔ البتہ ہم میں سے ایک بڑھیا کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس بڑھیا سے فرمایا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھاؤ، تو اس بڑھیا نے کہا کہ دکھا دوں گی، لیکن پہلے اپنا حق لوں گی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ جنت میں مجھے آپ کا ساتھ میسر ہو۔ آپ علیہ السلام پر اس کا یہ سوال بہت بھاری محسوس ہوا، تو اسی وقت وحی آئی کہ اس کی بات مان لو، اس کی شرط منظور کر لو۔ وہ بڑھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر ایک جھیل کے پاس گئی، جس کے پانی کا رنگ بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ پھر کہا کہ اس کا پانی نکال دو۔ جب پانی نکال دیا گیا اور زمین نظر آنے لگی تو بڑھیا کی نشاندہی پر کھدائی شروع کی گئی۔ کھدائی کے بعد ایک قبر ظاہر ہونے لگی جس میں ایک صندوق رکھا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ صندوق نکال کر اپنے ساتھ فلسطین لے گئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر لا کر دفن فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک آج بھی ایک راز ہے۔ مسلمان دانشوروں کا خیال ہے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی آخری آرامگاہ کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ ان کے ناموں سے جو قبریں موجود ہیں وہ ان کی آرامگاہ ہونے کا حتمی ثبوت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت پر ان کے جسم مبارک کو فلسطین منتقل کیا تھا، اس کا ٹھوس ثبوت نہیں ملتا، اور نہ ہی ان کی قبر کی جگہ کا تعین ممکن ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کوئی علم نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں بھی جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب فرما دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں کیوں دفن کیا گیا؟ تفسیر ابن کثیر کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کی قبر سے کیوں نکالا، اور مزار یوسف، مقام یوسف میں ایسے کیا راز ہیں جس کی وجہ سے یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا؟